بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ذات کے نام سے ابتدا کرتے ہیں جو عظمتوں، عزتوں اور رفتوں اور تمام دنیا کے خزانوں کا مالک ہے۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دی شو دی لیجنڈ آف ناصر ادیب۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جو اس سے پہلے شاید ہی آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ میرے اس چینل پر آپ کو وہ باتیں بھی سننے کو ملے گی جو 1000 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی شاید آپ نہ ڈھونڈ سکیں، کیونکہ میرا 52 سال کا مطالعہ ہے اور میں نے زندگی میں 5ویں جماعت سے مطالعہ شروع کیا تھا، تو وہاں سے جو کچھ میں انسانیت کے لیے اور انسانوں کے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں۔ سر وقت کے امام تھے، بہت بڑے امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے، آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ 4 بڑے اماموں میں ایک امام یہ بھی ہیں۔ تو میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، ایک دن لوگوں نے کیا دیکھا، وہ منظر جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وقت کا امام بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور کبھی نہیں بھاگے تھے وہ، اور بھاگتا ہوا کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ ایک آدمی جو شراب کے نشے میں دھت۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہ ہوئی، یہ بات آہستہ آہستہ مریدوں تک پہنچ گئی۔ یہ ان کا ایک شیوا بن گیا کہ وہ جاتے تھے اور اس آدمی کے پیچھے بھاگتے تھے، اس کو دیکھتے تھے اور واپس آ جاتے۔ ایک دن مریدوں نے سوال کیا کہ سرکار صرف اتنا بتا دیں کہ ایک شرابی جس سے 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا ہے، ساری رات شراب خانے میں گزارتا ہے، اور جب وہ آپ کو نظر آتا ہے بھاگ کر اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں ایسے جیسے غلام جاتا ہے، کہ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ کہ تم لوگوں نے مان لیا کہ میں غلام کی طرح جاتا ہوں، کاش میں واقعی اس کا غلام ہوتا۔ تو کہتا جی ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتا ہے یار میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مجھے شرابی حالت میں ملتا ہے۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ مجھے صوفی حالت میں ملے، تو میں اسے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن آج میں دیکھوں گا اگر وہ نہیں ملتا وہ صوفی حالت میں آج بھی، تو آج میں اسے اسی حالت میں سلام دے دوں۔ تو حسب معمول وہ انتظار کرتے رہے، شراب خانے کے باہر سے شراب کے نشے میں ڈولتے ہوئے وہ شخص نکلے۔ ان کا نام تھا بشیر ہانی۔ اب جا رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ بھی اندر داخل ہو گئے۔ اب انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کہ وہ نشے میں دھت جو ہے پڑا ہوا۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرتا ہے یہاں، نشے کے بعد کون سی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ میں نے پیغام اس کو دینے پر مجبور ہوا ہوں۔ لیکن اس نے دیکھا شراب کے نشے میں دھت سو گیا، وہ خراٹے بھرنے لگا۔ نیکسٹ ڈے پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسی حالت میں ملے گا اور اس میں کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہ ہر وقت کا شرابی ہے، شراب پیتا ہے تو یہ ام الخبائث ہے، باقی بھی برائیاں کرتا ہوگا۔ تو ایک دن وہ ان کے گھر پہنچے اور نشے کی حالت میں تھے، تو انہوں نے کہا بشیر میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ تو اس نے کہا جی سناؤ۔ نشے میں بولے، کہتا ہے مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ بشیر ہانی کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا سلام کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی نے سنا، اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، بوتل زمین پر جا گری، اس آدمی کو پسینہ آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو امام احمد بن حنبل نے سوال کیا مجھے صرف یہ بتا دے کہ تو زندگی میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم تک سلام پہنچاؤں؟ کہتا ہے کوئی نیکی نہیں کی میں نے، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، بس پوری زندگی میں ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں شراب خانے میں جا رہا تھا، اس وقت بھی نشے کی حالت میں تھا، تو کوڑے کے ڈھیر پر میں نے ایک کاغذ کا پرزہ پڑا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا اللہ۔ میں نے اس پرزے کو اٹھایا، میں نے واپس لایا، واپس گھر میں آ کے عطر سے میں نے اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کیا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کوڑے کے ڈھیر کی جگہ تو بشیر ہانی کی ہے، تیری تو نہیں ہے، تو عظمتوں کا مالک ہے۔ یہ وہ عمل تھا جو میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ امام احمد بن حنبل بشیر ہانی کو جب سلام دے کر واپس جانے لگا تو اس نے روکا۔ کہتا میری حالت دیکھو میں کس حالت میں ہوں۔ تو دیکھا جوتے نہیں تھے پاؤں میں، جیسے کہ شرابیوں کے جوتے رہ جاتے۔ کہتا ساری زندگی آپ مجھے جوتے کی حالت میں نہیں دیکھیں گے، اس حالت میں تم نے مجھے اللہ کا سلام دیا ہے، ساری زندگی اسی حالت میں گزاروں گا۔ اور پھر بشیر ہانی ولایت کے درجے تک بھی پہنچے۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عظمتوں کا مالک، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بارے میں بھی سوچا کریں، کبھی کوشش کیا کریں اس کی عظمتوں کو سلام کر کے۔ تو ایک شرابی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وقت کے امام کو ان کے پاس بھیجا۔ تو کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس نیکی کے بدلے جنت میں جائے گا یا بخشا جائے گا، نہ کوئی یہ شخص جانتا ہے کہ وہ کس بدی کے بدلے میں یا کس گناہ کے بدلے میں دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے جب بھی نیکی کا موقع ملے کر گزرو، ہو سکتا ہے وہی تمہاری نجات کا باعث بن جائے۔
اور کوئی گناہ کرنے لگو تو یہ سوچ کر باز آ جاؤ کہ شاید آج میں اس گناہ سے رک جاؤں تو میرا یہی عمل میرے خدا کو پسند آ جائے۔ تو اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہے تو پلیز اس قسم کی باتیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، اس کو لائک بھی کرتے رہیں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناصر دیب آپ کے سامنے ایسی باتیں لاتا رہے گا۔